چھت کو کھول دو تاکہ آسمان اور حضور کی قبر کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے، کوئی حجاب نہ رہے، کوئی پردہ نہ رہے، تاکہ آسمان براہ راست حضور کی قبر انور کا دیدار کرے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں جس طرح ایک عاشق حضور کے مزار کو دیکھ کر، گنبد خضرا کو دیکھ کر، قبر انور کو دیکھ کر تڑپ جاتا ہے، اس کی روح پھڑکنے لگتی ہے، جب حضور کے حجرے مبارک کا حصہ کھولا گیا، آج آسمان نے پہلی مرتبہ حضور کی قبر انور کو دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا اور پھڑک کر اس نے اپنی آنکھوں سے اشک روا کیے اور آنکھوں کا ایسا سیل روا بہایا کہ سال الوادیہ کہ مدینے کے در و دیوار میں گلی کوچوں کو اس نے جل تھل بنا کر رکھ دیا۔ آسمان اتنا رویا حضور کی محبت میں کہ سرکار کے وصال کے بعد کبھی اتنا زور سے آسمان سے بارش نہ برسی تھی۔ یہ سرکار کی محبت کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ تو سرکار کی بارگاہ میں جس طرح انسان حاضر ہوتے، ہر چیز اسی طرح حاضر ہوتی، تو آسمان نے دیکھا کہ حضور کی قبر انور کا دیدار ہوا تو جذبات سے پھٹ پڑا، بادل بھی آ گئے، پانی برسنا شروع ہوا۔ سال الوادیہ کے الفاظ لکھے ہیں کہ مدینے کی وادی جل تھل بنا دی، جیسے دریا بہتے ہیں اس طرح مدینے کی گلیوں میں پانی بہنے لگا۔ یہ ملا علی قاری بات محبت کی کر گئے ہیں کہ آسمان سے پانی کیوں برسا تھا، اس لیے کہ اس نے آج پہلی مرتبہ حضور کی قبر انور کا دیدار کیا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو بھی انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں اسی عنوان کو رب نے بیان کیا ہے کہ جب بھی مانگو گناہوں کی معافی چاہتے ہو کہ مل جائے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور یہاں حاضر ہو کر جب تم معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ پیش کر کے اپنے اس موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور المستدرک للحاکم کی روایت ہے، اور مستدرک حاکم وہ کتاب ہے المستدرک کہ امام بخاری اور امام مسلم کہ وہ تمام صحیح احادیث جو کسی وجہ سے وہ بخاری میں درج نہ کر سکے انہیں مستدرک میں جمع کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ آپ کے پاس لوگ آئے آپ کے زمانہ خلافت میں کہ یا امیر المومنین بارش نہیں برس رہی، مدینے میں قحط ہے، آپ کچھ کیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ دیکھیں اور آج اپنے عقیدے کے حوالے سے مضبوط ہو جائے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، کسی اور عمل کی طرف رخ نہ کیا بلکہ اپنے سرکار کی سنت پر عمل کیا۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، حضرت عمر نے انہیں پکڑا اور پکڑ کے لا کر ساتھ بٹھایا اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا کہ یا الہی، جب تیرے محبوب پاک صاحب الہلاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر ہمارے درمیان موجود تھے تو یا اللہ ہم اپنے محبوب کے وسیلے سے بارش مانگا کرتے، یا اللہ تو بارش عطا کر دیا کرتا تھا، یا اللہ اب میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کا وسیلہ لے کر آیا ہوں، یا اللہ تو اپنے نبی کے چچے عباس کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما۔ راوی کہتے حضرت عمر جب یہ دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ فوراً بارش عطا فرما دیتا۔ روایت کے الفاظ ہے کہ کان اذا قحط، جب بھی مدینے میں قحط پڑتا حضرت عمر یہی عمل کیا کرتے کہ حضور کے چچے کے وسیلے سے دعا مانگتے کہ یا اللہ تو ان کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے دور خلافت کی ہے کہ ایک صحابی حضور کی قبر انور پر آئے، گر پڑے اور رو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، کہاں سالی ہے، یا رسول اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، قبر میں جا کر کہا جا رہا ہے حضور کی قبر انور پر، یا رسول اللہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرما دے۔ اس صحابی کو وہیں نیند آ گئی، حضور نے خواب میں اپنا دیدار عطا کیا اور فرمایا کہ اے میرے صحابی جاؤ اور جا کر عمر بن خطاب سے کہنا کہ بارش آنے والی ہے،
تم ذرا نظام مملکت احتیاط سے چلایا کرو، نظام مملکت احتیاط سے چلایا کرو، نظام مملکت میں احتیاط کیا کرو، 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا۔ اب وہ صحابی بیدار ہوئے، دوڑتے ہوئے عمر فاروق کی بارگاہ میں گئے اور جا کر حضور کا پیغام دیا کہ سرکار نے سلام بھی ارشاد فرمایا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ عمر ذرا احتیاط کے ساتھ حکومت کا نظام چلاؤ۔ حضرت عمر رونے لگے اور رو کر عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جب تک میری جان میں جان ہے۔ اور اللہ نے اسی وقت بارش بھی عطا فرما دی۔ تو صحابہ کرام اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بارش مانگتے۔ مروان بن عبد الملک جو وقت کا خلیفہ تھا، حکمران تھا، ایک دن حضور کی قبر انور پر حاضری کے لیے آیا۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص اوندے منہ اپنا چہرہ پیشانی حضور کی قبر انور پر رکھا ہے اور رو رہا ہے۔ مروان بن عبد الملک غصے میں آیا اور غصے میں آ کر اس نے اسے یا پیچھے گریبان سے گردن سے پکڑا اور گردن سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور کہا جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ اس صحابی نے مدر کیے ہوئے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوں، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا ہوں، میں حضور کو پکار رہا ہوں، کسی بت کو نہیں پکار رہا۔ یہ کہہ کر صحابی نے چہرہ پھیرا تو دیکھا کہ وہ میزبان رسول حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مروان بن عبد الملک نے دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت رونا کہ جب نااہل لوگ حکمران بنا دیے جائیں، اس وقت نہ رونا کہ جب اہل لوگ حکمرانی کر رہے ہو۔ یہ تو ظاہری بات ہے کہ کہاں ابو ایوب انصاری، کہاں مروان بن عبد الملک، لیکن بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری تو میزبان رسول ہے۔ مسجد مدینہ المنورہ میں سب سے پہلے آپ کے گھر میں آ کر حضور ٹھہرے۔ وہ حضور کو زیادہ جانتے ہیں، 14ویں صدی کا مولوی حضور کو زیادہ جانتا ہے، وہ سرکار کی عظمتوں سے زیادہ آگاہ ہے، یا 14ویں صدی کا مولوی جو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر تانظر ہے، وہ حضور کی عظمت کو زیادہ جانتا ہے، حضور کے صحابہ حضور کی حقیقت کو زیادہ جانتے ہیں، یا آج کے دور کے نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری جانتے تھے کہ یہاں جو مانگا جاتا ہے ملتا ہے، اسی لیے مروان بن عبد الملک کو وقت حکمران پہ ڈانٹ کر کہا کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں، کسی بت کے پاس نہیں آیا، میں اپنے نبی سے مانگ رہا ہوں اور وہاں سے مانگ رہا ہوں کہ جہاں سے ہمیں سب کچھ عطا ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت اور احادیث قیامت تک ہماری رہنمائی کرتی رہے گی کہ دوستو جب بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں، تو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ جب بھی دعا کرو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے دعا کرو، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، کرم اور فضل فرمانے والا ہے، اور اس کا دریائے رحمت پھر جم کر اس طرح برستا ہے کہ گویا پھر کھیتیاں کھلیان تر و تازہ ہو جاتے ہیں، پھل لگنے لگ جاتے ہیں، اور انسان کے دل میں پھر عبادت الہی کا ذوق اور بڑھنے لگتا ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے پر، اپنے مسلک پر ڈٹے رہو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اختیار کرو، اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اور حضور سے محبت اس انداز میں کرو کہ تم اٹھو تو حضور کی یاد میں، بیٹھو تو حضور کی یاد میں، چلو تو حضور کی یاد میں، سو تو حضور کی یاد میں، جاگو تو حضور کی یاد میں، کھاؤ تو حضور کی یاد میں، پیو تو حضور کی یاد میں، سو تو حضور کی یاد میں، جاگو تو حضور کی یاد میں۔ کیا الغرض کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے